صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بنایا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نور سے بنایا گیا، اور یہ بھی کہ آپ کو آدم علیہ السلام سے پہلے بنایا گیا. کیا یہ صحیح ہے؟ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نور بنایا، پھر ان سے پوری کائنات کو بنایا. یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم ہمیں تعلیم دیتا ہے. سورۃ کہف آخری آیت ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے. ایک تو ہے نور ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور لے کر آئے، ایمان کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، جس سے کفر کے اندھیرے چھٹ گئے اور جہاں کے اندر ایمان کی بہار آئی، ایمان کی فضا برپا ہوئی. درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے. یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو آج کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے یا اللہ کے نور میں سے پیدا ہوا، تو پھر یہ کفر ہے. کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا اس دنیا میں ہے. دیکھو قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے. اور یہ بحث مولانا میں نے اس لیے چھیڑی کہ اس سفر کی میری یہ آخری تقریر ہے. ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا، پھر کبھی آنا ہوا تو حاضری دوں گا. دیکھو جو پہلی وحی ہے نا، ذرا آرام سے سنو، تھوڑا سا وقت لوں گا تمہید میں. پہلی وحی، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا. یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا. اب یہ دو آیتیں ہو گئی. آواز دی سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے. اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ، اور اب سورہ یاسین. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. ذرا اس آئے مبارکہ کے تیور کو دیکھنا. ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے. کافر کو مخاطب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے. وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم. یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی، تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ. حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداءً انہیں خلق کیا تھا. سنتے جاؤ، وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں ابتداءً خلق کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے، تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایک لفظ سے روشناس کراؤں، پھر آگے بڑھوں گا. بہت آہستہ آہستہ ذرا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. بِكُلِّ خَلْقٍ، اللہ تخلیق کے، خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے.
चांद हुआ रबीउल अव्वल का या नहीं हुआ? कल यकम रबीउल अव्वल है। तो जरा मैं पटरी बदल रहा हूँ। वाह वाह माशाअल्लाह। अब चलो जरा शान रिसालत की तरफ चलो। मैं अभी कल शब को यह कह रहा था कि अभी रबीउल अव्वल का चांद नमूदार होगा, फिर मेरे नबी का झंडा उठाने वाले सड़कों पे आएंगे, गलियों में आएंगे। खुदा उन्हें महफूज रखे, उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसलिए कि झंडा उठाने वाले बड़े कीमती हैं। हमने तारीख में झंडा फेंकने वाले देखे, उठाने वाला नहीं देखा। समझ रहे हो? अजीब है। अब चलेंगे मकाम खत्म नबुव्वत की तरफ, लेकिन अब ये बहस जो छिड़ गई है ना, ये जरा मुकम्मल हो जाए। वहुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, वो तख्लीक के हर तरीका का बेहतरीन वाकिफ है। यानी तख्लीक का एक तरीका नहीं है, तख्लीक के बहुत से तरीके हैं। तो पहला तरीका सुनते जाओ, सबब से मिले औलाद पैदा हो। भाई नर मादा से मिले औलाद पैदा हो, यह तरीका खल्क़ पहला। माँ बाप मिले बेटा पैदा हो, यह पहला तरीका खल्क़। तो पहला तरीका खल्क़ उसका क्या है कि सबब से मिले औलाद पैदा हो जाए, ठीक है ना। यह है एक तरीका उसकी तख्लीक का। अब दूसरा तरीका बताऊं, तरीका कुन। वो पत्थर को ऊंटनी बनाता है। पत्थर को ऊंटनी बनाता है। भाई देखो, नाके साले को पहाड़ के अंदर से निकाला था ना, साले की ऊँटनी को पहाड़ के अंदर से निकाला। अच्छा भाई तवज्जो रहे, जैसे साले की ऊँटनी, जैसे इस्माइल का दुम्बा, जैसे मूसा का आसा जो अजदा बन गया, तो कह दिया कौन हो जा, वो हो गया। तो पहला तरीका क्या है? हमारे दोस्त बासिर साहब कह रहे हैं कि मादे की जरूरत नहीं। जरा सा मैं इनकी बात को मजीद करेक्ट कर दूं। मादे की जरूरत तो है। जब कह रहा है कुन हो जा, तो कोई चीज है जिसे कह रहा है कि हो जा। है कोई चीज है, जब है उससे कहा कौन, तू पत्थर है ऊंटी बन जा, तू झाड़ी है दुम्बा बन जा, तू डंडा है अजदा बन जा। तो कोई शय है जिससे कहा कि कौन हो जा। और अब तीसरा तरीका, तरीका आमर। अब तुम पूछोगे ये तरीका अमर क्या है? तो तरीका अमर बताऊं, अनहोनी होनी हो जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा 95 बरस से ज्यादा उम्र है।